سب مل کر پڑھیں گے السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرمایا کہ خبردار سنو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف نہ ہی وہ غمگین ہوگے۔ اسے تمہیں بھی اس پر بات ہوئی اور اس کے کچھ بات میں انشاءاللہ آج مزید ہے تو بات آپ کی بارگاہ میں ہے قبول ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس بات کو میں سمجھیے کہ نہ دنیا کے اوپر کوئی خوف ہے نہ ہی آخرت کے اوپر کوئی خوف ہے۔ خوف کا مطلب کہ دنیا میں جیسے ہمیں دھوپ کا خوف ہوتا ہے، تنگدستی کا خوف ہوتا ہے، اتنا ہم طرح طرح کے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے ولی تمام خوفوں سے بے نیاز ہوتے ہیں، انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ اور پھر آخرت کا خوف کیا ہے؟ کہ ہر مسلمان کو یہ ڈر و خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میری عبادات ہوئی نہیں کیا نہیں ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ روز معاشر کیا معاملہ ہوگا، میں جنت سے جاؤں گا یا میں دوزخ سے جاؤں گا۔ یہ تمام خوف ہمیں ہوتے ہیں، نہ جانے میں منکر نکیر سے سوالات کا جواب دے نہیں پاؤں گا یا نہیں دے پاؤں گا کہ جب وہ سوالات کریں گے، نہ جانے پتہ کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کیونکہ اپنے اعمال کو ہم جانتے ہیں۔ لیکن اللہ کے ولی کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا۔ کون ارشاد فرماتا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اننا جب آ جاتا ہے تو یہ حرف تحقیق یہ بتاتا ہے کہ جو آگے کلام آ رہا ہے اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اب اس میں شک نہ کرنا ورنہ دار اسلام سے بھی خارج ہو رہا ہو۔ اسی لیے جب قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ جو شروع ہوتا ہے تو کس سے ہوتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ ذیشان کتاب ہے لا ریب فیہ کہ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ پڑھنے والے پہلے اس آیت کو پڑھ لیں کہ اس قرآن پاک میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ایک لفظ میں بھی تم نے شک کیا یا ایک لفظ کو بھی ماننے سے انکار کیا تو یاد رکھ کہ دار اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تاکید کے ساتھ اپنے ولیوں کا ذکر فرمایا الا ہوشیار خبردار سنو کہ جو کھیتوں میں مجبور ہو یا اپنے کاموں میں مجبور ہو تو پھر الا خبردار ہو جاؤ کہ اب جو آگے کلام آ رہا ہے بڑا اہمیت کا حامل ہے، اس کو غور سے سنو۔ فرمایا بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہ غمگین ہونے سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کرام نے بڑا پیارا ہوتا ہے، مفسرین سے کہتے ہیں کہ جو قرآن کی تفسیر کرتا ہے، مفسر واحد کا سیدھا مفسرین جمع کا سیدھا ہے۔ تو جتنے بھی مفسرین ہیں انہوں نے یہاں پر جو بڑا پیارا نقطہ بیان کیا ہے
آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بات دراصل یہ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے تو کہ یہ توحید نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے معاشرت میں جو سختیاں تنقید اور سورج کا سوال نیچے پر آ جانا، آج سورج کی پشت ہماری طرف ہے، سورج کا چہرہ ہماری طرف ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. جب لوگ اپنے پرچینوں میں ڈبکیاں مارتے ہوں گے ان کا گروہ جن جن کر گرے گا. اس ٹائم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ کوئی کسی کو نہیں، کیونکہ کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا. تو یہاں پر مفسرین نے بہت ہی پیارا نقطہ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جس سے محبت رکھے گا روزے معاشر اس کے ساتھ رہے گا. فرمایا کہ ولیوں سے محبت کرو. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم تو گناہگار ہیں، جب ہم ولیوں سے محبت کریں گے تو اس حدیث کے مطابق ولیوں کے ساتھ اٹھیں گے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولی کو ہر فرد سے بے نیاز کر دے گا تو جو ساتھ اٹھنے والا ہے اس کی طرف بھی تکلیف متوجہ نہیں ہوگی. تبھی جو ہے ولیوں کے دل سے غم جو ہے وہ دور رہے گا. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ولیوں سے محبت کریں. اب یہ جو ہم گیارہویں مناتے ہیں تو یہ کیا کوئی چھوٹی چیز ہے؟ یہ ہر سال ہر مہینے کی 11 تاریخ کو جو کوئی 11ویں کرتا ہے تو یہ محبت کی ہی ایک دلیل ہے. جو جس سے محبت کرتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی تحفہ دیتا ہے، کچھ نہ کچھ دیتا ہے. تو ہم 11ویں کی صورت میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سارے ثواب کرتے ہیں، خواجہ صاحب کی بارگاہ میں سارے ثواب کرتے ہیں، داتا علی اجمیری کی بارگاہ میں سارے ثواب کرتے ہیں. تو جب ہم ساری زندگی ان کو سارے ثواب کرتے رہیں گے، ان کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتے رہیں گے، کبھی غریبوں کو کھانا کھلا کر، کبھی کسی مسجد میں کولر لگوا کر، یا اور مختلف شکلیں ہیں اس کی سارے ثواب کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز معاشر ہمیں بھول جائیں گے؟ ایک صحیح حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ایک طرف جہنمیوں کی لائن لگی ہوئی ہوگی اور ایک طرف جو ہے جنتیوں کی لائن لگی ہوئی ہوگی. صحیح حدیث عرض کرتا ہے اور جس کو حوالہ چاہیے اس سے لے سکتا ہے. تو جب جہنمی گزر رہے ہوں گے تو ان میں سے ایک جہنمی جو ہے اللہ کے ولی کو جنتیوں میں پہچان لے گا، کہے گا کہ حضرت آپ نے مجھے پہچانا؟ فرمایا نہیں، آپ کو تو کہیں گے کہ میں نے دنیا میں آپ کو ایک گلاس پانی پلایا تھا. فرمایا ہاں میں نے تمہیں پہچان کیا، بولو کیا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا کہ حضرت آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری سفارش کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے داخلے جنت فرما دے. تو وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے کہ مولا اس شخص نے دنیا میں مجھے ایک گلاس پانی پلایا تھا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اب تو کیا چاہتا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ یا مالک کو بولا تم میری سفارش پر اس کے گناہوں کو بخش دے اور اس سے داخلے جنت فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اس کا ہاتھ پکڑو اور داخلے جنت ہوگا. تو یاد رکھو کہ ایک گلاس پانی پلانے کی اتنی قیمت کہ یہ ایک نیک شخص کے بارے میں بھی علاقت میں بنی نہیں ہے، لیکن وہ نیک شخص سے متقی پرہیزگار ہے، عالم دین ہے، کوئی پیر صاحب ہے، اگر ان کے ساتھ بھی ایسی کوئی نیکی کی ہوگی، پانی پلا دیا یا وضو کا لوٹا بھر کے رکھ دیا، یا حدیث مبارکہ میں یہاں تک آیا کہ لوگ یہ بھی یاد کروائیں گے کہ حضور آپ نے میرے کندھے سے سہارا لیا تھا. یہاں تک اپنے احسانات یاد کروائیں گے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی سفارش کریں گے اور انہیں داخلے جنت کروائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں سے محبت کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے. صحابہ کرام سے محبت کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا، ان کے دامن کو تھامنا یہ جنت کی ضمانت ہے. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اس حدیث سے اس قرآن پاک کی آیت کے روشنی میں ولیوں سے ہم محبت کریں، نیک لوگوں سے ہم محبت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیارے بندوں سے ہم محبت کریں.
ایک اور یاد رکھیے یہاں پر دونوں سے میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل جیسے ہر کوئی چین بنا بیٹھا ہے، اپنے گھر کے باہر انہوں نے بورڈ لگا دیے کہ آستانہ روسیا، اس پر سواری آتی ہے، اس پر وہ آتی ہے، ڈبا پیروں سے 2 نمبر لوگوں سے اہل سنت پر جماعت کا کوئی تعلق نہیں، بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ مزاروں پر جو چیزیں کی جاتی ہیں، ڈھول ڈھمکتے ہوتے ہیں، گھڑے ناچتے ہیں، اہل سنت پر جماعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا معیار اتنا گرا ہوا نہیں ہے، ہم داتا علی حضرت کو ماننے والے ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے ہیں، ہم خواجہ ہند کو ماننے والے ہیں۔ یہ چرسیں پینے والے، گلے میں مالائیں ڈالنے والے، ہاتھوں میں انگلیاں ڈالنے والوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا معیار اتنا گرا ہوا نہیں ہے۔ ہمارے لوگ تو وہ ہے کہ جو صرف منہ سے کچھ کہہ دیا کرتے تو ہو جایا کرتا۔ داتا صاحب ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ مدرسے کے طالب علم منڈے اٹھا کے جا رہے تھے۔ داتا صاحب نے کہا کہ بچوں کو کہاں جاتے ہو؟ فرمایا حضور مدرسے میں پانی کھارا ہے، وہ دور میٹھا پانی لینے چلے ہیں، یہ کھارا پانی ان کو دیں گے تو ہمیں میٹھا پانی اس کے بدلے میں دیں گے۔ داتا صاحب نے کہا کہ بچوں اتنا دور کیوں جاتے ہو، یہ مٹکے میرے پاس لے آؤ، میں میٹھے تو بچوں نے مٹکے ہوئے داتا صاحب کے سامنے رکھ دیے۔ داتا صاحب نے ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھی اور دم کیا، سارے کے سارے مٹکے میٹھے ہوئے۔ بچے ہوئے واپس مدرسے میں گئے تو مولوی صاحب نے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا بات ہے، آج گئے بھی اتنی جلدی واپس آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور میٹھا پانی لے کر آئے ہیں۔ بڑا اچھا، انہوں نے چکا وہ پانی کو میٹھا ہے، کہا اتنی جلدی کیسے آ گئے آج؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور ایک بابا جی وہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا کہ مٹکے میرے پاس رکھ دو تو میں میٹھے کر دیتا ہوں۔ مولوی صاحب نے پوچھا کہ بھائی انہوں نے کیا پڑھا؟ انہوں نے کہا کہ سورۃ فاتحہ پڑھی۔ کہا کہ سورۃ فاتحہ تو ہمیں بھی آتی ہے، لے آؤ سارے برتن، وہ پڑھ سورۃ فاتحہ، ایک مرتبہ میٹھا نہ ہو۔ بڑے پریشان ہوئے کہ انہوں نے بھی سورۃ فاتحہ پڑھی، ہم نے بھی سورۃ فاتحہ پڑھی، ان کے مٹکے میٹھے ہو گئے، ہمارا ایک مرتبہ میٹھا نہیں ہوگا۔ جب گئے بھاگتے ہوئے دادا صاحب کی بارگاہ میں، حضور کیا بات ہے، ہم نے بھی وہی سورۃ فاتحہ پڑھی، وہی قرآن پڑھا، آپ نے بھی وہی قرآن پڑھا، آپ کے سارے مٹکے میٹھے ہو گئے، ہمارا ایک مٹکا میٹھا نہیں ہوتا۔ تو داتا صاحب نے کہا کہ بیٹا زبان بھی تو داتا والی ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ آج قرآن میں سب کچھ موجود ہے۔ سورۃ فاتحہ کو ام القرآن کہا گیا۔ اگر کوئی اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے اس کے سر میں درد ہو، سورۃ فاتحہ پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کی وجہ سے اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ زبان بھی تو ضرور ہے، زبان بھی تو وہ ہو سارا دن وہ جھوٹ غیبت چغلیاں جو ہم کرتے رہتے ہیں، تو زبان میں تاثیر کہاں سے آئے گی؟ لاکھوں دعائیں ہوتی ہیں، لاکھوں جگہ جمعے ہو رہے ہیں، ہر طرف ہاتھ اٹھتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ زبان میں تاثیر نہیں رہی۔ جھوٹ ہم اس سے بول رہے ہیں، دھوکہ فراڈ ہر کام اس سے کر رہے ہیں، ماں بہنوں کی گالیاں اس سے دے رہے ہیں، تو اس زبان سے کہاں سے تاثیر آئے گی؟ پھر اور کچھ نہیں ملتا تو کہتے کہ نہیں یار یہ کام نہیں کیا۔ ارے نہیں بھائی، قرآن میں تو بہت طاقت ہے۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ اگر میرے ہونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں اس کو بھی قرآن میں تلاش کروں۔ فرمایا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا بیان کر دیا۔ قرآن اتنا کمزور نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، کسی پر دم کر دو تو مردہ اٹھ کر بیٹھ جائے، لیکن بات یہ ہے کہ زبان کو رسول نہیں چاہیے۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، یہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان کے ماتھے پر کچھ سینگ نہیں لگے ہوئے ہوتے کہ جس سے پہچان لیا جائے کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کے ولی کو بندوں میں ہی پھرتے رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے بندوں میں ہی چھپا کر رکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جہاں 40 مومن جمع ہو جائیں وہاں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے۔ کوئی بھائی نہیں کہ اس جمعے کے اجتماع میں بھی کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہو۔ اور علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ ولی کی 2 قسمیں، ایک ولی وہ ہوتا ہے کہ جسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جسے یہ خود معلوم نہیں ہوتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، لیکن وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ وہ جس پر نظر کرے تو اس کی تقدیر ہی بدل جاتی ہے، جسے تقدیر معلق کہتے ہیں۔
تقدیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تقدیر مبرم ہے اور ایک تقدیر معلّہ۔ تقدیر مبرم کسی نبی کی دعا سے نہیں بدلتی، لیکن تقدیر معلّہ جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے، اس پر جو انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی بھی داڑھی والا لیکن جو ولی ہوگا وہ شریعت کا پابند ہوگا، وہ شریعت سے کبھی نہیں ٹکرائے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ اس کی داڑھی نہیں ہے، نمازیں نہیں پڑھ رہا، چرس کے سوکھے لگا رہا ہے، عورتوں کو سامنے بٹھا کے بیعت کر رہا ہے، عورتوں کو ہاتھ پکڑ کے دم کر رہا ہے، اس کا ولایت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ولی جو ہوگا وہ شریعت کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کرے گا، نمازی ہوگا، سبیلہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہوگا، آقا علیہ السلام کی سنتوں کا پابند ہوگا۔ اور یہی نشانی میرے رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا میرا ولی کون ہوگا؟ فرمایا ایک تو ایمان والا ہوگا۔ یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ کوئی پہلے مسلم وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ کوئی شوق بازیاں دکھائے، ہوا میں اڑ کر دکھائے، اپنے جادو کے زور پر یا اور کچھ کر کے دکھائے، تو اگر ایمان والا نہیں ہے تو اللہ کا ولی بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ اللہ کے ولی کی نشانی اچھا یہ جو شوق بازیاں ہوتی ہے، صرف اصطلاح میں کہتے ہیں استدلال، کیا کہتے ہیں؟ استدلال یعنی نظر بندی۔ اس کو جو ہے کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے لوگوں نے سیکھا ہوا ہوتا ہے، غیر مسلم کے پاس جو ہے ایسا بہت کچھ ہے، آپ کو سامنے بٹھائیں گے، بولیں گے آپ پھول توڑو گے، اس میں سے بال نکلائیں گے، یہ نظر بندی ہوتی ہے۔ تو کوئی اسے اللہ کا ولی نہ سمجھے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے ولی یہ نہیں کرتے، اللہ کے ولی ہوا میں اڑ کر نہیں دکھاتے، اللہ کے ولی پانی پہ چل کر نہیں دکھاتے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمام کمالات دیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ بندوں میں چھپ کر ہی رہتے ہیں۔ لیکن پانی پیے تو کڑوا محسوس ہوتا ہے، لیکن جب اسی پانی میں گھول لگائے تو اندر سے دھیرے برآمد ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح کے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کے ماتھوں پر سنگڑی لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور یاد رکھیے گا کہ جو ولی ہوگا وہ عالم ضرور ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہر کسی سے متاثر بھی مت ہو جانا چاہیے۔ جیسے میں نے فیس بک پہ میں اکثر دیکھتے رہتا ہوں، آپ لوگ بھی دیکھتے رہتے ہوں گے کہ داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، زلفیں رکھی ہوئی ہیں، بیان ان کو کرنا نہیں آتا، سورۃ فاتحہ ہم کو پڑھنا نہیں آتی، بس مائک پہ کھڑے کہتے ہیں کہ جی سر اپنے سروں پر ہاتھ رکھ دو، جی یہاں سے دم ہوگا، یہ جی دم ہو رہا ہے، نہ کچھ پڑھ رہا ہے اور کچھ کر رہا ہے، کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے۔ آج لوگ سمجھ گئے آپ کے میں کہاں اشارہ کر رہا ہوں۔ تو علم کا ہونا بہت ضروری ہے، کسی کو ولی نہیں مان لیا کہ یار یہ اللہ کا ولی ہے، کیوں نہیں؟ بابے نے تعلیم دیا، تعلیم سے کام کر دیا، بابے کے تعلیم سے کچھ نہیں ہوتا، اس میں تو ہو سکتا ہے کہ جو ہے خالی کاغذ بند کر کے آپ کو دے دیا، دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، ہو سکتا ہے اسی طرح اللہ بعد میں آپ کو نوکری دے دی ہے تو آپ کا احتکام ہو گیا کہ بابے کے تعلیم سے ہو گیا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی جو ہے آپ کو نماز کا پابند بنائے گا، اللہ کا ولی آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند بنائے گا، اور وہ آپ کو صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی تلقین کرے گا، وہ ہے اللہ کا ولی۔ یہ نہیں اللہ کا ولی کہ بھائی آؤ دیکھ پر اس کی نظروں کے نظرانے دے، ایسے اللہ کے ولی نہیں ہوتے۔ یہ یاد رکھیے گا، کمرے میں جو اگر بچیاں سلوائی ہوئی ہیں اور حقوق کے نعرے لگائے گا بچہ تو برباد ہو جائے گا، اور جو ادھر ہی اس کا کام ہو جاتا ہے بابا جی معاف کرنے کی غلطی ہو گئی، مجھے کہتے بابا کا غصہ ایسے ٹھنڈا نہیں ہوگا، اندر سے جو ہے نا بابا نکالو، قائد اعظم بابا نکالو، پھر بابا کا غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ تو یہ تو منہ پہ تو ڈرے ہوئے ہیں، تو ایک قصور ہمارا ہے، ہمیں ذرا سی کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو یہ میرے کسی نے جو نا مجھ پہ کچھ کروا دیا ہے، تو اتنا مقبول ہے کہ تیرے اس کے پر اتنا جانے جگہ پر تم کروا دے۔ نماز نہیں پڑھیں گے پاس وقت کی، آپ کسی بابے نے کوئی تعویذ دے دیا کہ فجر کے ٹائم اٹھ کے بیٹا تمہیں 400 مرتبہ پڑھنا ہے، تو تعویذ کے لیے ہو جائے گی، لیکن جو ہے پاس وقت کی نماز ہمارے فجر کے لیے اس میں ہمارے انسان کا سب سے بڑا جو وظیفہ ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، وہ کیوں نہیں کرتے؟ لیکن ہم شورٹ کر کے چکر میں رہتے ہیں کہ یار کوئی بابا ایسا مل جائے اور ایسے کوئی بھوت مارے کہ میں ہاتھ دھولوں تو جو ہے نا جو الائچی کا دانا وہ سونا بنا ہو، یا کوئی ایسا تعویذ دے دے کہ میرا افسر فوراً مجھے بلائے اور میرا پروموشن کر دے، کوئی ایسا بابا مجھے مل جائے
یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے. جناب وہ تو جو ہے نا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. 1 وقت کی پڑھ لیتا ہوں, 2 وقت کی پڑھ لیتا ہوں. آیا پھر کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں, یہ تجربہ بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ میرے میں بندش ہو گئی. اچھا بھائی یہ تو بتا دو بندش کا معنی کیا ہے, بندش کہتے کس کو ہے. اور بھولے والے انسان میں تھوڑی سی پریشانی آتی ہے نا, گھر میں لڑائی جھگڑا یا نوکری نہیں ملتی, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, تمہیں آزماؤں گا, مال دے کر بھی آزماؤں گا, مال دے کر بھی آزماؤں گا, اولاد دے کر بھی آزماؤں گا, اولاد لے کر بھی آزماؤں گا, کبھی بھلوں سے آزماؤں گا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ تقسیم ہے, کسی کو امیر بناتا ہے, کسی کو غریب بناتا ہے. تو ہمارے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ذرا سی مصیبت آئی اور کسی نے بول دیا بھائی وہ میں نے تمہارا حساب کتاب نکالا ہے, تم پر تو بندش ہے, وہ بات بہت بھول جاتے ہیں. بھائی اس کی بات کریں آئے آج میں آپ کو بندش کا معنی بتاتا ہوں کہ بندش کا معنی کیا. ذرا غور سے سماعت فرمائیں, باہر والے بھی حضرات ذرا غور سے سماعت فرمائیں کہ یہ بندش سب مخالف ہوگا. بندش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نوکری دینا چاہ رہا تھا اور کسی بندے نے کوئی تعویذ کوئی عمل کر کے اللہ کے دیے کو روک دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بیٹا دینا چاہ رہا تھا, کسی نے کوئی عمل کر کے اللہ کے دیے کو روک دیا. جو بندش پر یقین کر لیتا ہے, بندش پر اعتقاد رکھتا ہے, گویا جو اس نے یہ مان لیا کہ اس بندے کی طاقت اللہ کی طاقت سے زیادہ ہے. اور علماء کلام نے کفر کیا ہے. اور آج ہر جگہ دیکھ لیں, خاص طور پر جو ہوتے یہ بابوں کے جو ہے 2 نمبر کے ہزاروں کو آباد کرتی ہے کہ وہ تعبیر ایسا دے دے کہ بس میرا شوق یہ ہے میرے کچھ دل جائے یا میری ساتھ سے میں بولتا ہوں, میں کھانے سے نہیں بولتا ہوں. بابے کو وہ چاہیے زبان چمکانی ہے, وہ کیا کہے گا, وہ ایک ہی بات کہے گا کہ تیرے اوپر میری سانس میں میری نظروں میں بندش کروا دی. اچھا میرے پہ بندش ہو گئی, ابھی تو میں بول رہا ہوں اس سے سینے میں بات ہی نہیں کرتے, گھر پر آتے ہیں تو ان کا رویہ ہی چینج ہوتا ہے. اچھا بس ایک وسوسہ ڈالنا تھا, اس نے کام کر لیا وسوسہ, اب وہ کیا 10,000 روپئے لے آؤ, ایسی کام کروں گا کہ لاجواب کو ڈھونڈ جائے گا تیرے پیچھے. اب وہ اپنی عزتیں بھی لکھواتی ہیں, اپنا مال بھی لکھواتی ہیں, اور یہ 2 نمبر باتیں جو ہیں ان سے اگر جا کر پوچھو نا بابا حسن کا مسئلہ تو بتا دے ذرا جو ہے اردو کے مسائل کو بتا دو, تو اس کو حسن کے مسئلے پتا ہوں گے نا, اردو کے مسئلے پتا ہوں گے. اگر تو اتنا بڑا بابا ہے تو بھائی پرائم منسٹر کیوں نہیں بن جاتا, لوگوں کے چندوں پر کیوں بن رہا ہے. بات یہ تو لوگوں کو ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ سمجھے اس بات کو, یہ اللہ کے ولیوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, اہل سنت پر جماعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کا ولی تو وہ ہوگا جو پابند شرع ہوگا, شریعت کا مقابلہ کبھی نہیں کرے گا. اس کے بعد جب کوئی آئے گا تو وہ اس کو نماز کی تنقید کرے گا, وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات سے ڈرائے گا, خوف پیدا کرے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند بنائے گا. اور ایسے بہت سے ولی ہیں الحمدللہ, میرے مرشد پاک بھی اللہ کے ولی ہیں کہ جن کے فیض سے لاکھوں نمازی بنے, لاکھوں امام سجے, لاکھوں دنیا بھر میں جو ہے الحمدللہ رب العالمین دین کا کام ہوا. یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی. وہ اللہ کے ولی نہیں ہوتے کہ بیٹا 10,000 روپئے لے آئی ہو, ایک کالی مرغی لے آئی ہو, ایک کالا بکرا لے آئی ہو, سستے کے لیے کچھ چاول کچھ دانے کچھ لے آئی ہو, کیا کرنا بابا اتارا کرنا ہے. تو اس لیے آپ لوگ اس سے سمجھے. اب دیکھیں گے حضرت ابو بکر مذاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی ہیں. آپ کی بارگاہ میں جو آتا, آپ کی صحبت میں جو بیٹھتا, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے درجہ ولایت سے نواز دیتا. اتنے بڑے اللہ کے ولی, سوچئے جن کی صحبت میں بیٹھنے والا ولی بن جائے, اس ولایت